بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خواجہ متین۔ آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے تنازعات کے حوالے سے، اور بالخصوص شام میں اس وقت جو خانہ جنگی ہو رہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ کیا یہ جو بشار الاسد ہے، ان کے جو مخالفین ہیں، یہ کہاں سے ہیں، ان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، کیا کن کن کی پراکسیز ہیں یہاں جو جنہوں نے شام کی جو سرزمین ہے اس کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں رضی طاہر بھائی۔ رضی طاہر جو آپ ایک مشہور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی حوالے سے ان کی بڑی گہری نظر ان معاملات کے، اور بالخصوص جب سے موجودہ فلسطین کا جو تنازع شروع ہوا ہے اس پر یہ مسلسل رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کا جو صہیونی منصوبہ ہے، اس حوالے سے بھی یہ چیزیں ان کی نظر سے کافی گہری نظر ہے ان پر۔ ان سے آج بات کرتے ہیں۔ ویلکم رضی بھائی، آپ نے آج وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے شام کی، پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ فلسطین کا تو سال ہونے کو ہے، وہاں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسرائیل لبنان میں آیا، وہاں بھی اس نے شہادتیں کی، تو یہ اب بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی شام میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے۔ اس کا پہلے بتائیں اس وقت شام کی کیا صورتحال ہے، باغی جو ہیں ان کو کن کی سپورٹ حاصل ہے، اور بشار الاسد جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کون کون لوگ کھڑے ہیں، کون کون سے ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت شام میں جو حما شہر ہے وہاں پہ زبردست جھڑپیں جاری ہیں، اور حما شہر کو تقریباً باغیوں نے کیپچر کر لیا ہے۔ حماس سے اگلا شہر حمص ہے جس کی جانب انہوں نے پیش قدمی کرنی تھی، لیکن حمص کو اور حما کو ملانے والا واحد جو پل ہے اس کو رشین جو ایئر سٹرائک کے ذریعے گرا دیا گیا ہے۔ تو اب وہ بہت خطرناک پہاڑی راستہ ہے، تو باغیوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان پہاڑی راستوں سے کراس کرتے ہوئے حمص پہنچیں گے۔ اس سے قبل وہ حلب آئے اور حلب کو پورا کیپچر کر لیا۔ حلب شام کا دارالحکومت ہے؟ جی، حلب کبھی کسی دور میں شام کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا تاریخی شہر ضرور ہے۔ اب دمشق اس کا ریسنٹ اس کا جو ہے دارالحکومت ہے، لیکن اس سے پہلے ادلب شہر میں ان کی 2019 سے ایک خود مختار حکومت قائم تھی، جو ہیئت تحریر الشام ہے، جو اس وقت جنہیں ہم باغی کہتے ہیں۔ جی، جنہیں ہم باغی کہہ رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ باغیوں کا پہلے تھوڑا سا سٹرکچر بتائیں کہ ان میں کون کون سی تنظیمیں شامل ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں جو بشار الاسد کی حکومت اس کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، باغی جو ہے یہ 2011 میں کھل کر سامنے آئے تھے۔ اس سے پہلے ان کا جو سلسلہ تھا وہ القاعدہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ القاعدہ کے ساتھ جو جنم القاعدہ کا ہوا وہ 2004 میں عراق میں ہوتا ہے۔ القاعدہ کے ساتھ، القاعدہ کے سے پہلے ایک سرایہ المجاہدین تھا جو موصل، عراق کا موصل شہر ہے، وہاں پہ اس نے بنیاد رکھی گئی 2003 میں، اور اس کے بعد القاعدہ بنی۔ القاعدہ کے یہ جتنے بھی شام کے لیڈر تھے، جس میں جولانی بھی شامل ہے، محمد جولانی جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ان تمام لیڈرز کو امریکہ نے تقریباً 2005 سے لے کر 2010 تک اپنی زیر حراست رکھا تھا، قید میں رکھا ہے۔ 2010 میں یہ سرپرائزلی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے یہ سیریا آ جاتے ہیں۔ سیریا میں جب عرب بہار کے ایک ریولوشن آتا ہے، نام نہاد ریولوشن، اور اس کے بعد پھر فسادات شروع ہو جاتے ہیں، ان احتجاج کو روکنے کے لیے بشار الاسد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کو اس طریقے سے نہیں روکا، ایسے ہی روکا جیسے پاکستان میں روکا جاتا ہے، تمام تر تشدد، ریاستی تشدد جو ہوا ہے، لیکن اس سے جو ہے پھر فائدہ اٹھایا ان تنظیموں نے۔ پھر وہاں پہ النصرہ فرنٹ بنتی ہے۔ النصرہ فرنٹ گولان سے سب سے پہلے وجود میں آتی ہے، جس کی بنیاد یہی وہ لوگ رکھتے ہیں جو امریکی قید سے رہا ہو کر آتے ہیں، جو پہلے القاعدہ میں تھے۔ پھر وہاں سے ICS بھی سنا تھا، ICS جو ہے وہ آتی ہے 2014 میں۔ النصرہ فرنٹ اس کو انوائٹ کرتی ہے جو داعش کو، اور النصرہ فرنٹ اور داعش جو ہے وہ آپس میں اتحادی بن جاتے ہیں۔ یہ 2019 تک النصرہ فرنٹ ہی رہتی ہے۔ پھر 2017 تک ایک نئی تنظیم وجود میں آتی ہے جسے ہیئت تحریر الشام کہتے ہیں۔ یہ ہیئت تحریر الشام جو ہے یہ داعش کی یا القاعدہ کی، ان تمام کی آپ کہتے ہیں پوتی ہے، یا ان کی بھی، ان کا جو ہے آگے ایک بیبی ہے۔ تو اب جو ہے جو لیڈ کر رہی ہے وہ ہیئت تحریر الشام ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو تنظیمیں ہیں اس میں شامل ہے احرار الشام شامل ہے، جیش عزہ شامل ہے، اس طرح نیشنل لبریشن فار
نیشنل لبریشن فرنٹ ہے، اور یہ 4-5 تنظیمیں ہیں جو اس وقت لڑ رہی ہیں، جنہوں نے 3 بڑے شہر اس وقت قبضے میں لے لیے۔ اچھا، 3 جو شہروں پر باغیوں کا قبضہ ہے، تو مسلسل وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی تھم نہیں رہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کے پیچھے قوتیں کون کون سی ہیں اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی کیا نقطہ نظر ہے، کیا فکر ہے؟ قوتیں تو واضح ہے، 2 ٹوک ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک جانب اگر بشار الاسد کے اتحادیوں کو دیکھا جائے تو رشیا ان کے ساتھ ہے، ایران ان کے ساتھ ہے، عراق ان کے ساتھ ہے، اور لبنان ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کے اتحادی ہیں مشرق وسطیٰ میں، یعنی پڑوسی جتنے بھی ہیں اس شام کے، وہ سارے اتحادی سوائے ترکی کے وہ بشار الاسد کے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بشار الاسد کے مخالف جو ہیں وہ ترک حکومت کھڑی ہے۔ ترکی بھی مخالف ہے اس وقت؟ ترکی صرف نہیں ہے، ترکی مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے، مالی، عسکری، لاجسٹک ہر حوالے سے، اور یہ ابھی بھی جو ان کی اپرائزنگ دوبارہ سے ہوتی ہے یہ ترکی کے بارڈر سے ہوتی ہے۔ بالکل ادلب کا جو شہر ہے وہ ترک بارڈر پہ موجود ہے، اور ان کو تمام تر اور 10 لاکھ کے قریب سیرین کا جو شہری ہیں جو پچھلے 9 سال کی جنگ کی وجہ سے پناہ گزین ہو گئے، وہ بھی ترکی کے اندر موجود ہیں۔ تو ترکی کے ساتھ پھر ان کے ساتھ الائے میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہے، پھر داعش ہے، پھر ان کے ساتھ الائے میں یوکرائن بھی اب شامل ہو چکا ہے۔ اب یوکرائن بھی ایک کھلاڑی بن کر سامنے آ چکا ہے۔ اس جنگ میں ان کو جو ڈرون فراہم کیے ہیں وہ یوکرائن نے فراہم کیے ہیں، تو وہ میرے خیال میں رشیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہر جگہ پہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو اس دفعہ یوکرائن نے ان کو ڈرون فراہم کیے ہیں، ترکی نے ان کو لاجسٹک فراہم کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو ہے ایئر اسٹرائک کرتا ہے۔ آپ خود دیکھیں پچھلے 10 سال یا 14 سال کے اندر اسرائیل نے جتنی بھی ایئر اسٹرائک کی ہیں سیریا کے اندر، شام کے اندر، کوئی ایک بھی ایئر اسٹرائک جو ہے داعش کے ٹھکانے پر نہیں ہوئی، تحریر الشام کے ٹھکانے پر نہیں ہوئی، القاعدہ کے ٹھکانے پر نہیں ہوئی۔ یہ جتنی بھی تنظیمیں میں نے گنوائی ان میں سے کسی کے ٹھکانے پر نہیں ہوئی۔ جب ایئر اسٹرائک ہوتی ہے بشار الاسد کے حامی افواج کے حوالے سے ہوتی ہے، نیشنل جو ان کی فوج ہے، عرب فوج، اس پر ہوتی ہے، ایران کے جو سپاہ پاسداران انقلاب ہے اس پر ہوتی ہے، جہاد اسلامی فلسطین کے وہاں پہ موجود ہیں کیمپس ان پر ہوتی ہے، یا حزب اللہ پہ ہوتی ہے جو ایک بہت بڑا نان اسٹیٹ الائی ہے بشار الاسد کا۔ تو یہ سب تقسیم واضح ہے کہ ایک جانب کون کھڑا ہے اور ایک جانب کون کھڑا ہے۔ اچھا، یہ تو واضح ہو گیا، یعنی کہ امریکہ اور روس کی جو پراکسی ہے دنیا بھر میں، اس کا میدان جنگ اس وقت شام ہے۔ بالکل، روس اور یوکرین کی جو پراکسی ہے وہ بھی سرزمین شام پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، رضی بھائی آپ تو اس کے بارے میں بڑا نالج ہے آپ کے پاس، یہ ساری پراکسیز ادھر آ کر جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے نا، میں بالکل ایسا ہی دونوں طرف۔ اچھا، یہ ان کا یہ چاہتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ یہاں جو یہ شام کو ان کے اتنے خلاف ہو گئے ہیں یہ لوگ، مثلا اس میں یہ ساری اسرائیل بھی ہے، امریکہ بھی ہے، کیا کر اپنی من پسند حکومت لانا چاہتا ہے امریکہ؟ کیا اس کے پیچھے جو پس منظر میں جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے، یہ اصل میں ان کا مقصد کیا ہے؟ بالکل، اور میرے خیال میں پاکستان کے جو عوام ہے اور انڈیا کے جو عوام ہیں ان کے آج کل میں پوسٹ دیکھتا ہوں تو وہ بہت حد تک کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین چھا گئے۔ ان کو تھوڑا سا فرقہ واریت کا جو لبادہ ہے اس کو ہٹا کے نا، اینک ہٹا کے تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک جو ہارٹز میگزین ہے، ہارٹز میگزین نے 1980 میں ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا۔ اس ایڈیٹوریل میں انہوں نے لکھا کہ ہم شام اور سیریا کو شیعہ اور سنی تقسیم کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے، اور اس ڈیوائیڈ کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گریٹر اسرائیل منصوبہ ہے اس کے آگے پھر اس کو لے کر چلیں گے۔ اگر ہم پورے مشرق وسطیٰ کو دیکھیں تو 1979 کے انقلاب ایران سے قبل شیعہ سنی فسادات اتنے زیادہ امرج نہیں ہوتے تھے۔ ہلکی پھلکی ڈیبیٹ تو خیر وہ ہلاکو خان کے دور سے ہی جاری ہے، لیکن ڈیبیٹ کی حد تک ہی ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ شیعہ اور سنی آپس میں نبرد آزما ہو۔ یہ اصل میں بدقسمتی سے یہ جو بیج ہے فرقہ واریت کا، یہ صدام حسین کا لگایا ہوا ہے۔ گو کہ صدام حسین اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر ہے، لیکن ان کی ماضی کی غلطیاں جو ہیں وہ فراموش نہیں کی جا سکتی جو انہوں نے کی ہیں۔ جو انقلاب ایران کے فوراً بعد پہلی جنگ ایران پر مسلط کرتا ہے صدام حسین، اور صدام حسین 8 سال
سال وہ جنگ رکھتا ہے۔ عراق میں شیعہ کی ایک بہت بڑی اکثریت موجود ہے، تو وہیں سے بنیادی طور پر مختلف تنظیمیں جنم لیتی ہیں جو شیعہ ملیٹنٹ بھی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سنی ملیٹنٹ بھی ہوتی ہیں، اور یہاں سے وہ بیج بویا جاتا ہے جس بیج کو 1980 میں ہی اسرائیل کہتا ہے کہ ہم یہ بیج بوئیں گے، اور ان کو وہ موقع صدام حسین پرووائڈ کر دیتا ہے ایران پر جنگ مسلط کر کے، اور یہ ڈویژن بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو اس میں اردن شامل ہے، اس میں مصر شامل ہے، کچھ حصے اس کے، شام پورا شامل ہے، لبنان کے کچھ حصے شامل ہیں، عراق کے کچھ حصے شامل ہیں، اور پھر یہاں سے آتے تک کچھ حصے اس کے سعودی عرب کے بھی شامل ہیں۔ یہ پورا گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہے جو ہرتزل نے بھی، ان کے جتنے بھی بانی ہیں، صہیونیت کے بانی ہیں، انہوں نے پیش کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو شام کو توڑنا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا، ایک شام کو اب وہ کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، ایک کرد حصہ کر لیں، ایک حصہ جو ہے وہ آ جائے سنیوں کے پاس، ایک حصہ وہ آ جائے شیعوں کے پاس آ جائے، شیعہ اور علوی ان کے پاس آ جائے، تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے بنیادی طور پر گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھانے کی ایک سازش ہے۔ اور جو لوگ ہمارے جو معصوم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شیعہ سنی لڑائی ہے، یہ آپ کے نزدیک یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، یہ شیعہ سنی لڑائی غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ ابھی اگر شیعہ یعنی کہ سنی شیعہ لڑائی ہو تو امریکہ کو وہاں کودنے کی کیا ضرورت ہے، اسرائیل کو وہاں کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہاں جا کے ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، اسرائیل بھی کر رہا ہے اور روس بھی اگر ان کی حمایت میں کر رہا ہے، پھر امریکہ کو یہ اصل میں ایک گریٹر منصوبہ ہے امریکہ کا، صہیونیوں کا ملایا ہوا، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح ان کو جو حکومتیں ہیں جو اینٹی اسرائیل ہیں، وہ چاہے سنی ہو شیعہ ہوں، جو فلسطین میں جن کو مارا جا رہا ہے وہ تو جو حماس ہے وہ تو سنیوں کی تنظیم ہے نا، ان کے نزدیک مسلمان ہے، وہ شیعہ ہو سنی ہو، لبنان میں شیعوں کو مارتا ہے، فلسطین میں سنیوں کو مارتا ہے۔ یا ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو یہ پچھلے ماہ کی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی تھی کہ جو حزب اللہ کی مدد کی ہے بشار الاسد نے اور اب بھی کر رہا ہے، اور جو چین پرووائڈ کرتا ہے، رسد گاہ ہے پوری دنیا میں سے اسلحہ کلیکٹ کر کے فلسطینی مزاحمت کو، لبنانی مزاحمت کو پرووائڈ کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہم سبق سکھائیں گے بشار الاسد کو۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے، سب نے پڑھی ہے۔ اس سے تقریباً 1 دن بعد ادلب میں جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 28 تاریخ کو اور 1 دسمبر تک وہ حلب تک آ جاتے ہیں۔ تو 3 شہروں میں مطلب آپ 3 شہروں میں اب آج جو ہے وہ 3 شہروں میں قبضہ، بڑے شہروں میں قبضہ ہو گیا، بستیاں چھوٹی چھوٹی اور بھی شامل ہیں۔ تو یہ نیتن یاہو کی دھمکی کے 1 دن بعد ہی، 24 گھنٹے بعد ہی یہ معاملات شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک پوری تھپکی دی گئی ہے کہ تیاری کی گئی ہے، تیاری کے ساتھ یہ انہوں نے بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس پہ حملہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو باغیوں کو پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، ان کو اسلحہ بھی دے رہی ہیں، ساری چیزیں دے رہی ہیں، 3 شہروں پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے اس بارے میں بتائیں ناظرین کو کہ کیا بشار الاسد جو اپنے اتحادی ہیں ان کے، روس ہو گیا، ایران ہو گیا، باقی جو لوگ ہیں ساتھ، ان کے بغاوت پر قابو پا سکے گا؟ یہ ابھی 3 ہو گئے ہیں، کل آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، باقی تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں کیا بشار الاسد بغاوت پر قابو پا سکیں گے؟ دیکھیں 2011 سے لے کر 2015 تک تقریباً انہوں نے سیریا کے 75% پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس میں داعش شامل تھی، النصرہ فرنٹ شامل تھی، اور یہی تمام تنظیمیں تھیں، اور 75% حصے پر وہ قابض ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک خود مختار انتظامیہ بنتی ہے، دوسری جانب بشار الاسد کی آرمی ہوتی ہے جس کو رشیا، ایران اور دیگر سپورٹ حاصل ہے، حزب اللہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، اور وہ 75% حصے کو واگزار کراتے ہوئے ان تمام فیکشنز کو 5% حصے تک محدود کر دیتے ہیں۔ 2019 تک جو ہے آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ صرف ادلب اور اس کے ملکہ جو ترک کی علاقے ہیں، ترک کے بارڈر کے ساتھ، وہاں تک ان کو محدود کر دیا جاتا ہے، اور پھر پوری ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اب ان کا کرنا کیا ہے۔ اب تو یہ پچھلے 2 ماہ سے تو یہ ہو رہا تھا کہ ان کو آگے لے کر کہاں جانا ہے۔ یہ جنگجو 60-70 ہزار اکٹھے کر پوری دنیا سے جو اکٹھے کیے ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، کچھ جنگجو ہیں، کچھ تو وہ محبت میں لڑ رہے ہیں، کچھ شیعہ دشمنی میں لڑ رہے ہیں، مختلف لوگوں کی جو ہے فیکٹرز موجود ہیں۔ تو یہ طے ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ سے اگلے 2 ماہ کے اندر آرگنائز کر کے، ان کو جدید ڈرونز دے کر،
ان کو نائٹ ویژن جو ہے وہ اسلحہ دے کر دوبارہ سے ایک پوری شدت کے ساتھ اتار دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اگر ماضی میں بھی انہوں نے 75% حصے کو واگزار کرا لیا اور اس میں جو دوسری انڈیپینڈنٹ انتظامیہ ہے جو بشار الاسد کے بعد زیادہ 30% حصے پر قابض ہے، وہ بھی ان کو نہیں مانتی۔ اچھا، وہ وہ بھی ان کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترکی مداخلت نہ کرے، رشیا بھی نہ کرے، امریکہ بھی نہ کرے، ہمارا اور بشار الاسد کا مسئلہ ہم آپس میں حل کر لیں گے۔ اور اب 60% حصے پر تقریباً قابض ہے بشار الاسد کی رٹ موجود ہے، 25% حصے پر ان کی رٹ موجود ہے۔ باقی جو حصہ ہے وہاں پہ اب تو یہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، آپ 5% مزید ایڈ کر لیں، وہاں پہ اب دوبارہ باغی آ چکے ہیں۔ لیکن حمص شہر سے ایک بہت بڑی مزاحمت ریزسٹنس ان کو ملے گی، وہاں سے آگے آنا، کیونکہ بہت درمیان میں پہاڑی علاقہ ہے اور جو اس کے ملانے والے پل تھے، شاہراہیں تھے، ان کو انہوں نے کاٹ دیا۔ یعنی سیریا کو اس وقت آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہمارا مری کا کوہالہ برج ہے اس کو انہوں نے گرا دیا ہے، اب انہوں نے دریا کراس کر کے آنا ہے، تو وہاں پہ حمص کی طرف آنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ کے تجزیے کے مطابق لڑائی ابھی طوالت پکڑے گی جی، اور اتنا آسان نہیں ہوگا، چاہے کہ باغیوں کے پیچھے جتنی بھی سرپرستی ہو، امریکہ کی، اسرائیل کی ہو، لیکن یہ جنگ آپ کے نزدیک طوالت اختیار کرے گی۔ بالکل۔ ناظرین، آپ نے رضی طاہر بھائی کی گفتگو ماہرانہ سنی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو شامی جو باغی ہیں جن کو غیر ملکی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے، جو بشار الاسد کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، دراصل ان کا جو پس منظر میں جو منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔